فوجی عدالتوں کو بحال کرنے کا حکم، کیا یہ حکم سپریم کورٹ نے دیا یا اس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ 4 طاقتور ملکوں نے پاکستان میں سروے کروایا الیکشن کو لے کر، اور رزلٹ کیا ہے جب آپ کے سامنے رکھیں گے تو آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے۔ غریدہ فاروقی نے بھی ایک سروے کروایا لاہور میں، اور ان کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کی مقبولیت تمام ریکارڈ توڑ چکی ہے۔ فواد چودھری کو آج 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ ان کی اہلیہ نے کیا انکشاف کیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ عارف حلوی صاحب نے نگران وزیراعظم صاحب کو خط لکھ دیا ہے لیول پلینگ فیلڈ کو لے کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ پاکستان ڈیلی نیوز دیکھ رہے ہیں اور میرا نام ہے عبدالرحمان۔ ناظرین، آج 8 نومبر ہے۔ پاکستان میں آئین اور قانون کی صورتحال یہ ہے کہ جی کچھ کہا بھی نہیں گیا اور سب کچھ کہہ گئے، اور کچھ کہتے کہتے ہم رہ گئے۔ یہ شعر مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے، اس لیے آپ کے سامنے ایسے سنایا تو اس کی معذرت۔ اب آئین اور قانون کی صورتحال تو آپ سب لوگوں کے سامنے ہے جی۔ فوجی عدالتوں کو بحال کرنے کا مطالبہ آج پاکستان کے تقریباً تمام ٹی وی چینلز کے اوپر چلا ہے، جس میں کچھ مختلف سیاسی جماعتوں کے جو کچھ نئے جو ابھی پودے اٹھ رہے ہیں اور جو نئے سیاسی جماعتیں جوائن کر رہے ہیں ان کو بٹھایا گیا، پریس کانفرنس کروائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ جی فوجی عدالتیں بحال ہونی چاہیے۔ اسی طرح کچھ لواحقین، شہداء کے لواحقین سے یہ مطالبہ کروایا گیا کہ جی فوجی عدالتیں بحال ہونی چاہیے اور انہی میں لوگوں کا ٹرائل ہونا چاہیے۔ بے شک بات صحیح ہے کہ جی 9 مئی کے واقعات کو لے کر جو کچھ بھی ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ بالکل غلط تھا، اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ لیکن کیا 9 مئی کے واقعات میں صرف پی ٹی آئی کے لوگ شامل تھے، پاکستانی عام عوام شامل تھے، یا اس میں کچھ اور بھی عناصر تھے جس کا ذکر ڈی جی آئی ایس پی آر کر چکے ہیں؟ اور کیا صرف پاکستان میں 9 مئی کے واقعات ہی ہوئے ہیں؟ کیا پاکستان میں یہ جو کہا گیا جی پاکستان کا 9 مئی 9/11 تھا پاکستان کا، اس سے پہلے پاکستان میں کتنے ایسے دردناک واقعات ہوئے ہیں جن کو کبھی تاریخ بھی نہیں بھلا سکے گی؟ تو ایسے دوہرا معیار نہیں چلے گا۔ پاکستان میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کو مکس کر کے ایک اور ہی نئی شکل دے دی گئی ہے، اور سارا کا سارا جو ملبہ ہے وہ صرف پی ٹی آئی کے اوپر گرایا جا رہا ہے۔ اور اب یہ فوجی عدالتوں کا جو سامنے آ گیا ہے مطالبہ، یہ دیکھا جائے تو آئین میں بالکل اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ اور کیا آئین کو آپ سائٹ کے اوپر رکھ کر فوجی عدالتیں بحال کروائیں گے؟ سپریم کورٹ نے یہ واضح احکام جاری کیا، حکم جاری کیا ہے کہ جی فوجی عدالتیں وہ آئین کی بالکل کھلم کھلا خلاف ورزی ہیں۔ اب حکومت دوبارہ اپیل میں چلے گئی ہے، تو کیا اس کو دوبارہ بحال کروایا جائے گا؟ کیا آئین کو سائٹ پہ کر دیا جائے گا؟ تو پھر ہماری سپریم کورٹ، ہمارا جو 1973 کا آئین ہے اس کو کہاں رکھا جائے گا؟ فوجی عدالتیں ہیں اس کے لیے آئین میں ترمیم کرنی پڑتی ہے، اور آئین اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو کم از کم جب تک نئی حکومت نہیں آ جاتی، جب تک تمام تر سٹیک ہولڈرز مل کر نہیں بیٹھتے، تب تک یہ فوجی عدالتیں بحال کرنا یا ان عدالتوں کے ذریعے عام سویلینز کا ٹرائل کرنا، یہ بالکل بھی انصاف کے اوپر مبنی نہیں ہے، اور یہ انصاف کا قتل ہے اور آئین کا قتل ہے۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ ہماری جو سپریم کورٹ ہے وہ اس کو کس طرح لیتی ہے، اس مطالبے کو، اور جو حکومت اپیل میں گئی ہے وہ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب جی، ان کے اوپر رشوت لینے کا الزام ہے، اور 24 گھنٹے بعد ان کی ایف آئی آر سامنے آئی۔ ان کی اہلیہ نے بتایا کہ جی نام مدعی سامنے آیا ہے لیکن ایف آئی آر سامنے آ گئی ہے۔ ایک ان کے اوپر یہ ہے کہ جی انہوں نے 50 لاکھ روپے رشوت لی نوکری کے لیے دلوانے کے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ پنڈ دادن خان میں کہیں گئے تھے اور ان کے اوپر کھاد اور یوریا کی بوریاں انہوں نے چوری کروائی وہاں سے، اور 2-4 بوریاں وہ ڈالی ہوئی ہیں۔ تو یہ ان کے اوپر الزام ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ استحکام پاکستان پارٹی کو صحیح طرح جوائن نہیں کر رہے تھے، ان کو وہ فرنٹ اس کے اوپر آ کر ان کے موقف کو لے کر نہیں چل رہے تھے، نہ ان کے جلسوں میں جا رہے تھے، اور نہ ہی میڈیا کے اوپر ان کے کوئی ترجمان بن رہے تھے۔ تو اس وجہ سے یہ غصہ نکالا جا رہا ہے ان کے خلاف کہ آپ نے ڈبل گیم کر رہے ہیں، آپ نے پی ٹی آئی چھوڑی نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ سب کچھ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اگر فواد چودھری صاحب نے یہ سب کچھ سہنا ہی تھا تو وہ پہلے ہی یہ ٹویٹ نہ کرتے اور نہ ہی پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کرتے، تو باقی جو لوگ آج بھی جیل میں بیچارے کیا ہو گیا ان کے ساتھ خدا نخواستہ، وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ اللہ عزت دینے والا ہے، اور اللہ ہی آپ کی جان بھی لینے والا ہے، اس سے پہلے کوئی آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ عارف علوی صاحب نے خط لکھا ہے نگران وزیراعظم صاحب کو، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن 4 طاقتور ملکوں نے پاکستان میں سروے کروایا ہے، اور اس کے رزلٹ کے حوالے سے صرف اور صرف عمران خان پاکستان میں حکومت بنائیں گے۔ اور 4 طاقتور ملک کون ہو سکتے ہیں جن کا سب سے زیادہ سٹیک ہے پاکستان میں؟ ایک تو چائنا ہے، دوسرا سعودی عرب ہو سکتا ہے، تیسرا امریکہ ہو سکتا ہے، اور ایک آدھا ملک آپ اور لگا لیں۔ اگر دوست ممالک میں دیکھا جائے تو چائنا، سعودیہ، قطر اور یو اے ای ہیں۔
اور امریکہ لازمی بات ہے ان کی تو اتنی نظر ہے پاکستان میں کہ شاید ان کی اتنی نظر اپنے پینٹاگون میں نہیں ہوگی جتنی ان کی پاکستان پر نظر ہے، کیونکہ پاکستان سی پیک، چائنا، اور چائنا جس طرح امریکہ کو چیلنج کر رہا ہے، چائنا سپر پاور بن چکا ہے، امریکہ صرف اب نام کی حد تک جو رہ گیا سپر پاور، ورنہ چائنا نے امریکہ کو اتنی بری طرح لتاڑا ہے، چائنا اور رشیا نے، کہ امریکہ اب جیسے مچھلی پانی سے باہر تڑپتی ہے نا، بڑی ایسے امریکہ کی حالت ہوئی ہے، اور اس کو لے کر وہ عجیب عجیب جو ہے وہ حرکتیں کر رہا ہے، اور یہ امریکہ کی صورتحال ہے۔ تو پاکستان کے اوپر امریکہ بہت بری نظر رکھے بیٹھا ہوا ہے، اور پتہ نہیں ہماری آنکھیں جو ہیں کب کھلیں گی، اللہ سے ہی دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ ہماری آنکھیں کھولیں۔ تو جی رزلٹ یہ ہے کہ عمران خان صرف الیکشن جیتے گا، اس کے علاوہ کوئی چانس نہیں۔ 80% تک جو ہے تمام سرویز کی رپورٹ کے مطابق، ایون کہ پاکستان میں جو لوکل سروے ہو رہے ہیں ان کے مطابق، اور جو گیلپ سروے، جتنے بھی سرویز ابھی تک پچھلے 1 سے 1.5 سال کے اندر ہوئے ہیں، تمام کے تمام سرویز میں اگر حکومت بنتی ہے تو وہ صرف عمران خان کی ہے۔ اور اب اگر یہ کیا جائے گا کہ نواز شریف کو حکومت دی جائے گی، ویسے نواز شریف کا مطالبہ بھی سامنے آ گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی واضح اکثریت دی جائے تاکہ جو ہے ڈیسیجن لینے میں آسانی ہو۔ تو نواز شریف صاحب واضح اکثریت کیوں مانگ رہے ہیں؟ اگر نواز شریف صاحب کو واضح اکثریت دے دی جائے گی تو جو دینے والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو جو واضح اکثریت مل جاتی ہے تو پھر ان کی گردن میں سریا آ جاتا ہے، اور پھر وہ جو ہے کسی کو انسان نہیں سمجھتے، اور پھر وہ جس طرح کے ڈیسیجن لیتے ہیں، جیسے انہوں نے مشرف صاحب کے لیے کہا تھا کہ جی میں نے معاف کر دیا، اور بعد میں انہیں جاتے ہوئے جو ہے ان کا ٹرائل بھی کیا آرٹیکل 6 کے تحت، اور ان کو سزا بھی دلوائی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ نواز شریف صاحب کو جو لوگ جانتے ہیں وہ انہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ نواز شریف واضح اکثریت کیوں مانگ رہے ہیں۔ اور آپ یہاں سے دیکھیں کہ نواز شریف کو آج 50 سال بعد بھی واضح اکثریت جو ہے وہ کسی اور سے مانگنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، یعنی کہ ان کی اپنی کریڈیبلٹی ختم ہو چکی ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے دور میں روٹی 4 روپے کی تھی اور اب 30 کی ہو چکی ہے۔ حالانکہ پچھلے 2 سال ان کے بھائی صاحب جو ہیں وہ براجمان رہے، اور نواز شریف صاحب ان کو باہر سے بیٹھ کر ہدایات دیتے تھے، اور ساری بیسکلی حکومت چلا ہی نواز شریف صاحب اور مریم نواز رہے تھے۔ شہباز شریف صاحب تو صرف بیچارے جو جدھر سے کان پکڑ کے کھینچتا تھا ادھر کو ہو جاتے تھے، تو ان کی تو یہ صورتحال تھی۔ اب آ جاتے ہیں جی غریدہ فاروقی صاحب سے۔ ویسے نواز شریف صاحب اور پی ایم ایل این جو ہے سروے کروائے تو پھر جو ہے پی ایم ایل این جیت جائے گی، اور بڑی زبردست اکثریت کے ساتھ جیتے گی۔ غریدہ فاروقی صاحب نے جو ہے کیا کہ ہم نے لاہور میں سروے کروایا، تمام علاقوں میں لوگوں نے نون لیگ کو سپورٹ کیا ہے، صرف ڈی ایچ اے وائی بلاک کے علاقے میں پی ٹی آئی کو سپورٹ جو ہے کیا جا رہا ہے۔ اب آپ خود اس کا جو ہے مزہ لیں اس بات کا، کیونکہ غریدہ فاروقی صاحب جو ہیں وہ صحافی کم ہیں، اور وہ جو ہیں چٹکلے سنانے والی باجی زیادہ ہیں۔ میں تو اس کو یہی کہوں گا، اب آگے آپ جو ہے خود اس کا بہتر تجزیہ لے سکتے ہیں کہ غریدہ فاروقی صاحب جو ہیں کیا فرمانا چاہ رہی ہیں۔ بیسیکلی یہ نواز شریف صاحب کو اور پی ایم ایل این کو خوش کرنا چاہ رہی ہے، ان کی ساری صحافت ہے ہی ایسی، اور ان کو جو مہربانی ہے وہ پی ایم ایل این کی ہی زیادہ ہے ان کے اوپر، تو یہ جو ہے آج پرائم ٹائم کے شوز میں بیٹھی ہیں اور باتیں کرتی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ جی عارف الوی صاحب نے جو خط لکھا ہے، صدر نے نگران وزیراعظم کاکڑ صاحب کو خط لکھ کر پی ٹی آئی کے خدشات سے آگاہ کر دیا، جس میں انہوں نے بنیادی حقوق سیاسی میدان سے متعلق پی ٹی آئی خدشات پر غور کرنے کا کہا ہے۔ صدر مملکت نے سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی کا خط بھی نگران وزیراعظم کو ارسال کیا ہے۔ عارف الوی نے کہا ہے کہ نگران حکومت کا تمام سیاسی جماعتوں کو ہموار میدان فراہم کرنا بے حد اہم ہے۔ آئندہ انتخابات میں رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کو مساوی حقوق پالیسی پر آپ کے حالیہ بیانات باعث اطمینان ہیں۔ پختہ یقین ہے کہ جمہوریت ہی پاکستانی عوام اور ریاست کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ ہے۔ آئین کے آرٹیکل 17 کے تحت سیاسی جماعت کی رکنیت یہ تنظیم سازی کرنا ہر شہری کا حق ہے۔ تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں سب کچھ تو آپ اس کے اوپر عمل بھی کریں، ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ وہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ آج بھی پی ٹی آئی کے جو کراچی کے کارکن تھے انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور یہ کہا کہ ہمیں پر امن ریلی کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی، اور پریس کانفرنس کر کے ابھی نکلے ہی تھے سر بلند خان صاحب، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسی طرح جو ایمان طاہر ہیں جو کہ کے پی کے میں پی ٹی آئی کی ایم پی ہیں، ان کے جو والد ہیں میجر طاہر صادق صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے بڑے زبردست رہنماؤں میں آتے ہیں، ان کو بھی جو ہے گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور ان کو ایسے ڈھونڈا جا رہا ہے جیسے کسی دہشت گرد کو ڈھونڈا جاتا ہے۔ اور یہ صورتحال ہے جی، دعا کی جا سکتی ہے۔ اور باقی رہ گی بات کہ الیکشن میں کیا بنے گا، تو الیکشن جو ہوں گے اس دفعہ پاکستان کی تاریخ میں لکھے جانے والے یہ الیکشن ہوں گے۔ دعا یہ کرنے کے الیکشن ہو جائیں۔ ابھی تک کے لیے اتنے، اپنا اور چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔